پلیز مجھے گھر فون کرنے دیں، وہ منت بھرے لہجے میں بولی، مگر وہ اس کی سن کہاں رہا تھا۔ وہ تو اس کی گردن میں منہ چھپائے اسے محسوس کرنے میں مصروف تھا، یا شاید سن کر اگنور کر گیا۔ آئی لو یو سو مچ۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا۔ ٹہنگ میری بات سنیں۔ وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا مدہوش ہونے لگا۔ فی الحال تم سنو، یہ دھڑکن کیا کہہ رہی ہے۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا، یہ دل تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ سننا چاہتا ہے، یہ صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ اسے جواب دو، اس کی بات سنو۔ اسے اپنے بے حد قریب کیے وہ اس کی سانس اتل پتل کر چکا تھا۔ اسے باہوں میں اٹھا کر کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکا۔ میں چاہتا ہوں تم صرف میرے بارے میں سوچو، میرے بارے میں بات کرو، مجھے پیار کرو۔ مجھے آج تک ایسا شخص نہیں ملا جو مجھ سے پیار کرتا ہو۔ تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھنے لگا، خاموش کیوں ہو، بولو نا، کرتی ہو نا مجھ سے پیار؟ وہ اسے ہلکا سا جھنجھوڑ کر بولا، ہاں کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا اظہار سن کر وہ سرشار سا ہو کر اس پر جھکا۔ آئی لو یو۔ اس پر جا بجا اپنی محبت کی مہر ثبت کر وہ اسے دنیا کی سوچوں سے دور لے گیا۔ اس کا فون 2 بار بج کر بند ہو چکا تھا جبکہ وہ گہری پرسکون نیند سو رہا تھا۔ وائن باہر صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی جبکہ اسے پتا تھا کہ ٹہنگ کا فون بج رہا ہے۔ لیکن اس وقت وہ ٹہنگ کا بالکل سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس سے اتنی محبت کرے گا۔ ٹہنگ صرف کہتا نہیں تھا بلکہ سچ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر وہ ایک ہی رات میں مغرور ہو گئی تھی۔ فون بھی 2 بار بج بج کر بند ہو گیا۔ فون بھی ٹہنگ کی گہری نیند کو توڑنے میں ناکام ہو گیا۔ اب بندہ فون نہیں اٹھا رہا تو اگلا بندہ خود ہی سمجھ جائے کہ وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ ضرور وہ بزی ہوگا یا شاید اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ڈھیٹ بن کر فون کرتا ہی رہے گا۔ نہ جانے کون ہے یہ۔ باہر ٹی وی دیکھتے مصروف انداز میں بولی، بہت دیر تک انتظار کرتی رہی کہ شاید ٹہنگ فون اٹھا لے، لیکن اس نے تو جیسے آج قسم کھا رکھی تھی۔ پھر مجبور ہو کر کمرے میں آ گئی۔ ٹہنگ اٹھیں، کب سے آپ کا فون بج رہا ہے۔ وہ جو دروازے سے بولتی ہوئی آئی تھی، اندر ٹہنگ کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں فون تھا جو وہ اپنے ہاتھ میں الٹا سیدھا گھما رہا تھا۔ ارے آپ جاگ رہے ہیں تو فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بیچارہ نہ جانے کب سے فون کر کر کے ہلکان ہوئے جا رہا ہے۔ میں نے ان کو کل سمجھایا بھی تھا کہ آج کے دن مجھے بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے، لیکن انہیں دیکھو، مجال ہے ایک بھی کام خود سے کر لیں۔ وہ فون کو غصے سے گھورتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے کوئی بہت ضروری کام ہو، آپ کو بات کر لینی چاہیے۔ وہ کہتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ بالکل بھی نہیں۔ آج کا سارا دن میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اب بندہ سکون سے اپنی میرج لائف انجوائے بھی نہ کر سکے تو کیا فائدہ ان سب کا؟ خود سنبھال لیں گے۔ اتنے ننھے کاکے نہیں وہ۔ میری ٹیم کے سبھی لوگ بہت ایکٹیو ہیں۔ ٹہنگ نے کہتے ہوئے وائن کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے اس کا فون بجنے لگا۔ وائن کھلکھلا کر ہنسی، لیکن ٹہنگ جلدی سے فون کاٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہت ہنسی نہیں آ رہی تمہیں؟ اسے ایک بار پھر سے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ ٹہنگ اٹھا لیجیے نا فون، کوئی ضروری کام ہوگا۔ وائن نے اتنے پیار سے کہا کہ ٹہنگ کا دل چاہا کہ فون کرنے والے کی جان نکال دے۔
جان، اس وقت تم سے زیادہ ضروری کچھ نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے ہوئے فون پھر بجا اور اس بار غصے سے تہنگ کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ کون مر گیا ہے جو تم لوگ تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ تہنگ بولا نہیں بلکہ پھنکارا تھا۔ ابھی تک تو کوئی نہیں مرا، لیکن اگر تم کچھ دیر میں ہاسپٹل نہ پہنچے تو لیلا ضرور مر جائے گی۔ فون سے جنگکوک کی آواز آ بھری۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ ابھی بھی غصے میں تھا۔ رات کو لیلا بہت ڈسٹرب تھی تمہارے نکاح کی وجہ سے۔ اس نے اپنے کلب میں ڈرگز اوور ڈوز لے لیا جس کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہے۔ تم نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تہنگ، تم نے اس کی محبت کا یہ صلہ دیا، جنگکوک نے دکھ سے کہا۔ میں آ رہا ہوں۔ اس نے بس اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں نے کہا تھا نا کوئی ضروری کام ہوگا، ورنہ اس طرح سے کوئی آپ کو بار بار ڈسٹرب کیوں کرتا؟ آپ جائیں فریش ہوں، تب تک میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ تہنگ نے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ وہ چینج کر کے جانے لگا۔ آ جاؤ، دروازہ بند کر لو اندر سے۔ اس نے وائن کو پکارا تو وائن اس کے ساتھ ہی باہر تک آ گئی۔ جب تہنگ جاتے جاتے پلٹا۔ ایک کس مل سکتی ہے؟ وہ جو کب سے سیریس شکل بنائے ہوئے تھا اب پلٹ کر بولا تو وائن اچانک ہی نروس ہو گئی۔ نہ، نہیں، آپ جائیں نا اپنے کام پر، وہ کنفیوز ہو کر بولی۔ تم نے مجھے انکار کیا اور تم چاہتی ہو میں ایسے ہی چلا جاؤں؟ وہ بالکل سیریس لگ رہا تھا۔ شرافت سے تم خود مجھے کس کر دو، کیونکہ اگر میں نے کیا تو تمہیں شریف نہیں لگے گا۔ اور ہو سکتا ہے میرا انداز بھی تمہیں پسند نہ آئے۔ اب بالکل اس کے قریب کھڑا تھا، جبکہ وائن سمجھ نہیں پائی کہ وہ دھمکی دے رہا ہے یا فرمائش کر رہا ہے۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں بیبی، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، اور اگر تم نہیں چاہتی کہ میں مزید برا ہو کر یہیں رک جاؤں تو تم مجھے… اس نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ جبکہ وہ بت بنی نظریں زمین پر گاڑے ہوئے تھی۔ فائن۔ وہ ایک قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھا۔ نہیں نہیں، آپ جائیں اپنے کام پر۔ وائن اس کی نیت دیکھ کر فوراً بولی۔ ٹھیک ہے پھر۔ وہ اس کے قریب جھکا۔ آنکھیں تو بند کریں، خود کو گھورتے پا کر بولی۔ ڈمپل نمایاں ہوئے۔ جو حکم میری جان۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے قریب جھکا۔ مرتی کیا نہ کرتی۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور پھر آہستہ سے اپنے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کو اس کے ماتھے پر رکھا۔ ڈمپل مزید گہرے ہوئے۔ اس سے زیادہ تم سے امید بھی نہیں تھی۔ خیر، تھینک یو سو مچ۔ وہ وائن کی تھوڑی چومتا مسکراتا ہوا نکل گیا۔ وائن نے سکون کا سانس لیا۔ وہ سیدھا ہاسپٹل آیا اور دھڑلے سے دروازہ کھولتا ہوا ہاسپٹل کے اس کمرے میں آیا جہاں لیلا تھی۔ جنگکوک اور جیمن پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ وہ تیزی سے لیلا کی طرف آیا جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لیلا کو گردن سے پکڑا اور وہیں بیڈ پر لٹا دیا، جبکہ جنگکوک اور جیمن تیزی سے اس کی طرف بڑھے، جنہیں اشارے سے روکتا ہوا بولا۔ اگر ایک بھی قدم آگے کی طرف بڑھایا تو تم دونوں کے پیر کاٹ کے دبئی کی سڑکوں پر بھیک منگواؤں گا۔